یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ ہم آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کے نوئیڈا میں اتوار کی شام کباڑ کی گودام اور کچی بستیوں میں زبردست آگ لگ گئی ہے۔ یہ واقعہ نوئیڈا سیکٹر 93 میں واقع گیجا گاؤں کا ہے۔ گیجا گاؤں میں واقع پلاسٹک کے کچرے کی گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے آس پاس کے علاقے میں بھگدڑ مچ گئی۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، ہندوستانی بحریہ نے اپنی ایلیٹ اسپیشل فورسز کے دروازے خواتین کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسی پیش رفت ہے جو انہیں 3 دفاعی خدمات میں سے کسی میں پہلی بار کمانڈوز کے طور پر کام کرنے کی اجازت دے گی۔ اس معاملے سے واقف سینئر عہدیداروں نے اتوار کو اس ضمن میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج بحریہ فضائیہ کے خصوصی دستے مضبوط ترین فوجوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو سخت تربیت سے گزرتے ہیں۔ وہ خطرناک ترین جگہوں پر بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اب تک مرد محفوظ رہے ہیں۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، دہلی فساد 2020 معاملے میں ملزم عمر خالد کو تقریباً 27 ماہ بعد جیل سے باہر نکلنے کی اجازت مل گئی۔ حالانکہ یہ اجازت میں 7 دنوں کے لیے ملی ہے اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کی بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے پیر کے روز عمر خالد کو 23 دسمبر سے 30 دسمبر تک کے لیے ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ JNU کے سابق طالب علم عمر خالد اپنی بہن کی شادی میں شریک ہونے کے لیے عدالت سے 2 ہفتے کی آزادی مانگی تھی، لیکن ایڈیشنل سیشن جج پلستیا پرماچل کے کڑکوڈوما کورٹ نے محض 1 ہفتے کی ضمانت منظور کی ہے۔ یعنی عمر خالد کو 30 دسمبر کو ایک بار پھر جیل میں قید ہونے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ ناظرین، BJP رکن پارلیمنٹ ہرناج سنگھ یادو نے راجیہ سبھا میں وقف بورڈ کو لے کر کچھ اہم اعتراضات رکھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ وقف بورڈ نے ملک میں کئی مقامات پر ایسی اراضی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو کہ سرکاری ملکیت ہے۔ اس الزام کے ساتھ ساتھ ہرناج سنگھ نے راجیہ سبھا میں مطالبہ کیا ہے کہ وقف ایکٹ 1995 میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ ہرناج سنگھ یادو کا ماننا ہے کہ وقف بورڈ اگر کسی ملکیت پر قبضہ کر لے تو اس کو کسی عدالت میں چیلنج پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ادھر دہلی ہائی کورٹ نے 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ معاملے میں ٹھگ سکیش چندر شیکھر کی بیوی لینا ماریا پاولوس کی ضمانت عرضی پر پیر کے روز پولیس کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دہلی پولیس کی EOW معاشی کرائم ونگ کے ذریعے درج معاملے میں ضمانت کے لیے پاولوس نے 10 دسمبر کو ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ سنگل جج بینچ کے جسٹس دنیش کمار نے جنوری 2023 میں آئندہ سماعت کے لیے معاملے کو فہرست بند کرتے ہوئے پولیس سے 6 ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، ادھر مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ یعنی اقلیتی برادریوں کے طلباء کے لیے اسکالرشپ کو اس تعلیمی سال 2022 اور 23 سے بند کر دیا گیا ہے۔ اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے لوک سبھا میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ TN پرتاپن کے سوال کے جواب میں اس کا اعلان کیا۔ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اسکیم جو کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وقف ہے، اس پر ایرانی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے نافذ کی جانے والی اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص دیگر فیلوشپ اسکیموں کے ساتھ اوورلیپ ہو رہی ہیں اور اقلیتی طلباء پہلی اس طرح کی اسکیموں کے تحت شامل ہے، اس لیے حکومت نے 2022 اور 23 سے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اسکیم کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ممبئی پولیس نے نربھیا فنڈ کے تحت کچھ گاڑیاں خریدی ہیں تاکہ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی قیادت میں شیو سینا دھڑے کے ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کو Y+ سیکورٹی فراہم کی جا سکے۔ واضح نربھیا فنڈ خاص طور پر خواتین کی حفاظت اور حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ حکومت کے اس فیصلے سے اپوزیشن کانگریس اور NCP نے شندے کی زیر قیادت حکومت کو خواتین کے تحفظ کو لے کر اس رویے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا۔ واضح 2013 سے نربھیا فنڈ مرکز کی طرف سے ریاستی حکومتوں کو خواتین کی حفاظت سے متعلق منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور یہاں خود کے لیڈران کو حفاظت کے لیے یہ فنڈ استعمال میں لا رہی ہے۔ ناظرین، UP کے مشہور لکھیم پور کھیری تشدد کیس کے اہم گواہ پرجوت سنگھ اور ان کے چھوٹے بھائی سرجیت سنگھ پر ہفتے کی رات تلوار سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں سرجیت کے سر پر شدید زخم آیا ہے جبکہ پرجوت سنگھ حملے میں بال بچ گئے۔ حملے کا الزام آشیش مشرا
اس مونو اور اس کے قریبی لوگوں پر ہے۔ حملے کے حوالے سے پرجوت سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی سرجیت سنگھ کے ساتھ تکونیا میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ موقع پر گھات لگایا 3 لوگوں نے ان پر پیچھے سے تلوار سے حملہ کیا۔ اس حملے میں سرجیت سنگھ شدید زخمی ہوئے، ان کے سر پر کئی ٹانکے لگے ہیں۔ ناظرین، کانگریس بھارت جوڑو یاترا کو بوتھ سطح تک لے جانے کی تیاری کر رہے۔ پرینکا گاندھی واڈرا ہر ریاست کے دارالحکومت میں خواتین کے مارچ کی قیادت کریں گے اور خواتین کا منشور پڑھیں گے۔ اس مارچ کے لیے پارٹی 15 دسمبر سے ریاست سطح پر پھر ضلع اور بلاک سطح پر اپنی تیاری کی اجلاسوں کی آغاز کرے گی۔ ادھر افغانستان میں دھماکوں اور خودکش حملوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پیر کی دوپہر کابل واقع ایک چائنیز ہوٹل میں زوردار دھماکہ ہوا۔ اتنا ہی نہیں، مقامی لوگوں کے مطابق ہوٹل سے لگاتار فائرنگ و دھماکے کی آواز سنائی دے رہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آور ہوٹل کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کابل کے شارینو علاقے میں اسٹار EA9 نام سے ہوٹل ہے، جہاں سینئر چینی افسران کی آمد و رفت اکثر دیکھی جاتی ہے، اس لیے اس ہوٹل کو چائنیز ہوٹل کہا جاتا ہے۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق اسی ہوٹل میں دھماکہ اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ حملہ آور کون ہے، اس سلسلے میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، عراق کے شمال میں ترک مسلح افواج کے گھیرے میں آنے کے بعد علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 4 دہشت گردوں نے اپنی گرفتاری پیش کر دی ہے۔ ادھر قطر نے یورپی پارلیمنٹ کے بعض اقتصادی اور سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے پارلیمنٹ کے بعض مختص شخصیات کو رشوت دینے کے دعووں کی تردید کی ہے۔ قطر یورپی یونین مشن نے بعض ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے رشوت کے دعووں سے متعلق ٹویٹر سے تحریری بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا کہ ذرائع ابلاغ بعض افراد پر لگائے گئے الزامات کو قطر سے جوڑنے کی کوشش کی قطعی تردید کرتی ہے۔ ناظرین، ادھر سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب کے باعث تعلیمی سرگرمیوں میں خلل آیا ہے، تو عوام کو بارشیں ختم ہونے تک گھروں سے باہر نہ نکلنے پر خبردار بھی کیا گیا تھا۔ مکہ امارات کے کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ بارش کا موسم ختم ہونے تک گھر پر ہی رہیں اور پانی جمع ہونے والے مقامات سے دور رہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران میں احتجاجی مظاہروں سے متعلق ایک اور شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ ایرانی عدلیہ کی میزان نیوز ایجنسی کے مطابق مشہد میں مظاہروں کے دوران اور پاسداران انقلاب کے ملیشیا کے رکن حسین زین الزادہ اور دانیال رضا زادہ کو قتل اور 4 افراد کو زخمی کرنے کا الزام عائد ہونے والے ماجد رضا کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، برطانیہ کے مختلف حصوں میں برفباری کے باعث زمینی اور فضائی سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خبر کے مطابق گلوسٹر شائر میں سڑک پر برف کے باعث کئی گاڑیاں ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ادھر روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ورشینن کا کہنا ہے کہ اناج کی ترسیل معاہدے پر عمل درآمد میں ترکیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ ورشینن ترکیہ کے ساتھ استنبول میں سیاسی مشاورت کے بعد پریس بریفنگ دے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی